کر کے نکھاؤ گے. اللہ کی قسم جس طرح یہ مشرک اور بدعتی ہو کے مریں گے بغیر توبہ کے مرے ہیں ایسے تم بھی مرو گے اور تمہارا کوئی پتہ حال نہیں ہوگا. اس لیے اس ملک میں جہاں روزیاں کمانے آئے ہو جو توحید و سنت کا ملک ہے ذرا آنکھ کھول کر حقیقتوں کو سمجھنے کی کوشش کرو. یہ مقاصد جاریات اس لیے کھولے گئے ہیں تاکہ تم تک قرآن و سنت کی دعوت پھیلائی جائے, تمہارے ذہن و دماغ کے اندر اللہ اور اس کے رسول کی بات ڈالی جائے اور تم ایک چراغ بنو, ہدایت کا ایک نور بنو اور اپنے وطن واپس جا کر چراغ سے چراغ سے چراغ جلاؤ, لوگوں کو بھی اسی توحید و سنت کی طرف بلاؤ تاکہ جس طرح مملکت سعودیہ عربیہ کے اندر امن و شانتی کا گہوارہ بنا ہوا ہے جہاں ہاتھ میں سونا لے کر کے ایک کونے سے دوسرے کونے تک اگر تمہارا اقامہ اور تمہارے کاغذات سفر کے درست ہیں بغیر کسی خوف اور دہشت کے گاڑی بھر کر کے سونا تم ایک کونے سے دوسرے کونے تک لے کے چلے جاؤ, تمہیں کوئی ٹچ کرنے والا. ہمارے ملکوں میں ڈونالڈو گھڑی پہن کے جاؤ تو ہاتھ ہی کاٹ لیں گے, گھڑی نہیں ہاتھ کاٹ لیں گے. اللہ کی قسم. اور یہ سب اور کہتے ہیں جی ولی 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 صرف ہمارے ملکوں میں پیدا, گلی گلی میں ولایت کا جھنڈا دے, ولایت کے نام پر گمراہیاں پھیلائی گئی ہیں. اللہ یہ تو خیر بڑی لمبی بات ہو جائے گی. الحمد للہ میرے عزیز عقیدہ بے حد مبین ہے. تمام انبیاء علیہ السلام اسی عقیدہ توحید کی دعوت اور اصلاح کے لیے اس کائنات کے اندر بھیجے گئے. ان کی شریعتیں ضرور مختلف رہی ہیں, ان کے احکام آپس میں ضرور مختلف رہے ہیں, لیکن توحید کی دعوت سب کی ایک ہی رہی ہے. توحید کا مزاج کیا ہے؟ توحید کا مزاج اتفاق و اتحاد ہے. جہاں توحید ہوگی وہاں اتفاق و اتحاد پایا جائے گا. یہی وہ کلمہ ہے جس پر قرآن مجید تمام کائنات عالم کو متحد ہونے کی دعوت دیتا ہے. اور توحید کی خصوصیت کیا ہے کہ یہ جہاں پائی جائے گی وہاں پر اس کی تبلیغ انسانوں کو اکٹھا کرتی ہے. توحید کی تبلیغ, توحید کی دعوت انسانیت کو ایک پلیٹ فارم پہ جمع کرتی ہے, اکٹھا کرتی ہے, امت کو جوڑتی ہے. اور یقین نہ آئے تو ذرا اسی عرب کی مثال دیکھ لو کہ ہر قبیلہ الگ الگ ٹکڑیوں میں بٹا ہوا تھا, قتل و خون کا بازار گرم تھا, لیکن جب اسلام کی کرنیں فاران کی چوٹی سے نمودار ہوئی اور حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم توحید کی مشعل لے کر فاران کی چوٹی سے آئے اور آپ نے لوگوں کو توحید کی دعوت دی تو اللہ اکبر, دنیا نے دیکھا کہ وہی غلام, وہی بدو, وہی بکریوں کے چرواہے, وہی بدتین, وہی تہذیب اور تمدن سے دور اور عیاش اور زناکار, فاحش, چور اور چکے, اللہ اکبر, جو جنہوں نے کبھی دنیا پہ حکومت نہیں کی, اللہ نے وہ دن بھی دکھایا کہ وہی مفتوح لوگ, بزدل لوگ, کمزور لوگ, کس قدر اللہ نے اس توحید کی بدولت ان کو طاقت و قوت عطا فرمائی کہ عقبہ بن نافع جیسا کرنیل وہ جا کر کے بحر اٹلانٹک کے سامنے, بحر اٹلانٹک کے ساحل پر رب کی بارگاہ میں سجدہ ادا کرتا ہے اور کہتا ہے اے اللہ اس کے بعد مجھے اس سمندر کی موجوں کے پیچھے کوئی تیری بستی نظر نہیں آ رہی. اگر مجھے یہ پتا ہوتا کہ یہ کانٹے مارتا ہوا سمندر اور اس کی موجوں کے پیچھے کوئی بستی, کوئی شہر تیرا موجود ہے تو عقبہ بن نافع اسلام کے فوجیوں کو لے کر تیرے توحید کے جھنڈے کو وہاں بھی ڈالتا. یہ دور بھی آیا, یہی مفتوح ظالم, یہی بزدل کمزور کہ مکہ کو لوٹنے کے لیے جب یمن کا وہ خلیف آتا ہے مٹانے کے لیے کعبے کو, یہی مکے کے قریش کیا کیا انہوں نے مکے کو چھوڑ کر, خانہ کعبہ کو چھوڑ کر جا کے پہاڑوں کے اوپر چھپ گئے. عبد المطلب بھی جا کر کے چھپ گئے, ان کے اونٹ پکڑے گئے تو اس کے پاس آئے, وہ ابرہا کے پاس کہنے کے میرا اونٹ دے دو, میرا اونٹ دے دو. کہنے کے بڈھے تو قبیلے قریش کا سردار لگتا ہے, تجھے کعبے کی فکر نہیں, میں ڈھانے کے لیے آیا ہوں, یہ چند اونٹ مانگنے آیا. ابو طالب نے کیا کہا, میں اونٹوں کا مالک ہوں اس لیے میں اپنے اونٹ مانگنے آیا ہوں, میرے اونٹ واپس کر دو. جو گھر کا مالک ہے وہ اپنے گھر کی حفاظت. یہ بھی ایمان تھا ان کے اندر اور نتیجہ دنیا نے دیکھا کہ اللہ نے کس طرح ذلیل و
برباد کیا، ذل و خوار کیا. عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس توحید کی دعوت نے ان کے اندر اتحاد پیدا کر دیا، ان کے اندر اس طرح سے آپس میں اخوت اور محبت پیدا کر دی. اور وہ منظر دنیا نے دیکھا اللہ اکبر کہ ہجرت کر کے آ رہے ہیں، صحابی رسول کا بچہ چھن گیا، بیوی چھن گئی، دولت چھن گئی. عبد الرحمن بن عوف ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے کہنے لگے اللہ کے نبی میرے پاس 2 بیویاں ہیں، میرے پاس 2 گھر ہیں. اے اللہ کے نبی میرے بھائی کی بیوی چھن گئی، اس کے بچے چھن گئے، اس کا گھر چھن گیا، اس کی دولت چھن گئی. اے اللہ کے نبی میں اپنی بیویوں کو لاتا ہوں، یہ دیکھے اس کو جو بیوی پسند ہو ایک بیوی کو میں طلاق دیتا ہوں، اس سے کہہ دو شادی کر. میرے 2 گھر ہیں، ایک گھر میں اس کو دیتا ہوں، مجھے یہ منظر بھی اسی توحید کی دولت نے انہیں ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا. لیکن شرک کا مزاج کیا ہے پتہ ہے؟ توحید کا مزاج جہاں توحید ہوگا وہاں اتحاد ہوگا. لیکن اگر توحید نہیں ہے، شرک ہے، تو شرک کبھی بھی ایک پلیٹ فارم پہ مشرک جمع نہیں ہو سکتا. اور اپنے ملکوں کا حال دیکھ، ملکوں کا حال سب ایک ہیں. وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء وقالت النصارى لیست الیہود علی شیء. یہودیوں نے کہا کہ نصرانی کافر، نصرانیوں نے کہا یہودی کافر. وہم یتلون الکتاب، حالانکہ وہ دونوں کتاب اللہ کی کتاب کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن ایک دوسرے کو کیا کہتے ہیں؟ کافر کہتے ہیں. ہمارے ملک میں یہ چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا ہے؟ بولو. ایک ہی امام کے ماننے والے، ایک ہی امام کی طرف نسبت کرنے والے دعوے دار ہیں، لیکن ایک دوسرے کو بیچارے شیخ پٹھان کی لڑائی لگی ہوئی ہے. خان صاحب ادھر ہیں، شیخ صاحب لوگ ادھر ہیں، لڑ رہی ہے، روٹی بوٹی کا چکر ہے، اللہ کی قسم اس کے سوا کچھ نہیں ہے. دونوں ایک ہی. یہ ہے حالت، یہی ہے ہمارے ملک کی. بھائی سمجھا کرو، سمجھتے ہو نہیں سمجھتے ہو کہ کھول کے بتانے کی ضرورت ہے. سمجھدار لوگ ہیں ماشاءاللہ، سمجھا کریں. ہاں بڑے اشارے کنارے سمجھتے ہیں. میرے عزیز، میرے دوست، ہمارے شیخ ابو القاسم صاحب اللہ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، آپ کے نئے مہمان ہیں، آئے ہیں آپ میں دعوت و ارشاد کی طرف سے. کہہ رہے ہیں کہ محاذرے ذرا مختصر کریں، ذرا سا مختصر کریں. کیا خیال تھا آپ لوگوں کا؟ شاٹ میں معلوم نہیں، مختصر بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ اور طویل بھی نہیں ہوگا انشاءاللہ. اعتدال ہوگا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. آئیے اب میں ذرا سا اختصار چاہتے ہوئے میرے عزیز تمہارا یہ کر رہا تھا کہ جب یہی توحید امت مسلمہ سے اسی توحید کا جوہر نکلتا گیا امت مسلمہ روح تنزل ہوتی گئی، تنزلی کا شکار ہوتی گئی. اور آج نتیجہ عالم اسلام کا آپ کے سامنے ہے کہ جوتیوں میں دال پڑ رہی ہے. یہودی بربریت کا ننگا ناچ، وحشیت کا ہمارے چھوٹے چھوٹے بھائیوں کو، ہماری چھوٹی چھوٹی بہنوں کو، فلسطین جو ہمارا قبلہ اول ہے وہ بربریت کا ناچ ناچ رہا ہے. اور آج تقریباً 55 سے زیادہ مسلم ممالک ہیں، لیکن کسی کو ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ چند لوگ چند یہودیوں کے اوپر اپنا ہاتھ ڈال سکے. وجہ کیا ہے؟ بتائیں کیا وجہ ہے؟ اس توحید نے اللہ کی قسم توحید نہ ہونے کی وجہ سے